اس اجلاس کی تیسری تقریر محترم مولانا محمد انعام غوری صاحب ناظر اصلاح و ارشاد قادیان کی ہے۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے عالم اسلام کا اتحاد خلافت ہی سے وابستہ ہے۔ محترم مولانا محمد انعام غوری صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین و سامعات، سورہ نور کی آیت نمبر 56 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ وہ خلافت جو کسی نبی کی وفات کے بعد اس کی نیابت اور جانشینی کے لیے قائم ہوتی ہے، شخصی طور پر قائم ہوتی ہے، اس تعلق میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما کانت نبوت قط الا تبعتھا خلافت، یعنی جب بھی دنیا میں نبوت قائم ہوئی ہے اس کے پیچھے خلافت ضرور آئی ہے۔ پس وہ خلافت جو نبوت کے چشمہ فیض سے پھوٹتی ہے اور ایمان اور اعمال صالحہ کے پانی سے سرسبز و شاداب ہوتی ہے، وہ وہی خلافت علی منہاج نبوت ہے جو سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذات سے قائم ہوئی، اور پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے بعد چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ختم ہو گئی۔ چاروں خلفائے راشدین کے بابرکت دور میں مسلمان دینی اور دنیاوی لحاظ سے دین دگنی رات چوگنی ترقی کرتے چلے گئے، دین اسلام کو استحکام حاصل ہوتا چلا گیا، خوف کے حالات امن سے تبدیل ہوتے چلے گئے، اور یوں مسلمانوں کے قافلے یہ کے بعد دیگر خلفائے راشدین کی قیادت میں جزیرہ عرب سے نکل کر قیصر و کسریٰ کی عظیم سلطنتوں کے آخری کناروں تک اسلام کی ضیاءپاشیوں میں مصروف رہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ خلافت فلاں یا فلاں قبیلے کا حق ہے اور خدا کی منشا پر اپنی خواہشات کو مقدم کرنا شروع کر دیا تو یہ آسمانی نعمت ان سے چھین لی گئی، اور پھر لمبے عرصے تک ملوکیت کا دور چلتا رہا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ 13ویں صدی ہجری تک امت مسلمہ کو کن کن ادوار سے گزرنا مقدر تھا۔ مخبر صادق ہمارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیل بیان فرما دی تھی۔ چنانچہ مشکات اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث درج ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ میں پیش کرتا ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تم میں نبوت رہے گی پھر اسے اٹھا لے گا، پھر نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوگی، وہ بھی جب تک خدا کی مرضی ہوگی قائم رہے گی، پھر اسے بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، پھر سخت گیر بادشاہی کا سلسلہ شروع ہوگا، اسے بھی اللہ جب تک چاہے گا جاری رکھے گا، پھر اسے بھی اٹھا لے گا۔
پھر جابرانہ سلطنتیں قائم ہوں گی جو جب تک خدا چاہے گا قائم رہیں گی، پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، پھر نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہو جائے گی۔ یہ فرما کر آپ چپ ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے خلافت علی منہاج نبوت کے 2 ادوار کی بشارت دی ہے، جن کے درمیانی زمانہ میں دنیاوی بادشاہتیں ہوں گی۔ چنانچہ پہلے دور کی خلافت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے مان بعد حضرت ابو بکر کے ذریعے قائم ہوئی، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک پیشگوئی کے مطابق کہ الخلافت و 30 سنتاً 30 سال کے بعد 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ اس خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوا۔ بعد ازاں 41 ہجری سے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر 132 ہجری میں مروان ثانی کے بعد ابو العباس عبداللہ بن صفا کے ہاتھوں بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی، جس کا سلسلہ 656 ہجری میں المعتصم باللہ کے عہد پر اختتام پذیر ہوا۔ اس طرح خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اور پھر ظالم و جابر حکمرانوں کے ایک طویل اور مصائب سے پر دور میں سے گزرتی ہوئی امت محمدیہ جب 13ویں صدی ہجری کے آخر میں پہنچی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت استخلاف میں دیے گئے اپنے وعدہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امتی نبی کی حیثیت میں مسیح اور مہدی کے منصب پر فائز فرما کر مبعوث فرمایا، اور پھر آپ کے وصال پر 27 مئی 1908 عیسوی سے خلافت علی منہاج نبوت کا وہ دوسرا تابناک دور شروع ہوا، جس کا سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کی ابتدا حاجی الحرمین حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے شروع ہوئی۔ بعد ازاں 1914 میں حضرت الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد 1965 میں حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ، اور پھر 1982 میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے، اور آپ کی وفات کے بعد اپریل 2003 میں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب 5ویں خلیفہ منتخب ہو کر عالمگیر جماعت احمدیہ کی قیادت فرما رہے ہیں۔ اطال اللہ عمرہ وایدہ بنصرہ العزیز۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی بابرکت خلافت کے ذریعے تمکنت اور استحکام دین کے سامان ہو رہے ہیں۔ اسی حبل اللہ کے ذریعے منتشر امت کا شیرازہ مجتمع اور متحد ہو رہا ہے۔ اسی بابرکت قیادت و سیادت کی برکت سے خوف کے حالات امن سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہاں، اسی آسمانی خلافت کی برکت سے دنیا میں سچی توحید کا قیام عمل میں آ رہا ہے، صحیح معنوں میں اقامت صلاۃ کا نظام قائم ہو رہا ہے، اور صحیح رنگ میں ادائے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کا نظام قائم ہو چکا ہے۔ ان امور کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، جو یہ ہے کہ عالم اسلام کا اتحاد خلافت ہی سے وابستہ ہے۔ آئیے پہلے آج کے عالم اسلام کا، یعنی آج کی مسلم دنیا کا دینی و دنیاوی لحاظ سے کچھ جائزہ لیں۔ اس سلسلے میں مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ خود ان مسلمانوں کے لیڈر اور قائدین ہی کے چند اعتراف پیش کر دیے جائیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ سابق امیر جماعت اسلامی سید ابو العلا مودودی نے لکھا تھا، یہ انبوہ عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ 999 فی ہزار نہ حق و باطل کی تمیز سے آشنا ہے، نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے۔ باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا رہا ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے لکھا، اسلام عیسائیت کی طرح چند اعتقادات اور چند رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے۔ یہ مسلمان جاہل رہتے، دینی لحاظ سے کمزور رہتے، تب بھی قابل برداشت تھے، لیکن ان سب نقائص کے باوجود اس قدر آپس میں پھٹے ہوئے ہیں اور اس قدر اندرونی طور پر تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں کہ 5 10 20 30 نہیں بلکہ کم از کم 72 فرقوں میں تو یقیناً بڑھ چکے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر فرقہ خود کو مسلمان سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے، اور اتنے سخت اور غلیظ قسم کے فتاویٰ تکفیر ایک دوسرے کے خلاف شائع شدہ موجود ہیں کہ جن کو پڑھ کر اور سن کر ذہن معوف ہونے لگتا ہے۔ نمونے کے طور پر صرف ایک فتویٰ پیش کرتا ہوں۔ بریلوی اکابر علماء کا دیوبندیوں کے متعلق یہ فتویٰ شائع شدہ موجود ہے کہ وہابیہ دیوبندیہ اپنی عمارتوں میں
تمام اولیاء انبیاء حتیٰ کہ حضرت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خاص ذات باری تعالیٰ شانہ کی اہانت و ہتک کرنے کی وجہ سے قطعاً مرتد و کافر ہیں، اور ان کا ارتداد کفر میں سخت 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 اشد درجے تک پہنچ چکا ہے، ایسا کہ جو ان مرتدوں اور کافروں کے ارتداد و کفر میں ذرا بھی شک کرے وہ بھی انہی جیسا کا مرتد و کافر ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بالکل ہی محترز اور مجتنب رہیں۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو ذکر ہی کیا، اپنے پیچھے بھی ان کو نماز نہ پڑھنے دیں اور نہ اپنی مسجدوں میں گھسنے دیں، نہ ان کا ذبیحہ کھائیں، نہ ان کی شادی و غمی میں شریک ہوں، نہ اپنے ہاں ان کو آنے دیں۔ یہ بیمار ہوں تو عیادت کو نہ جائیں، مریں تو گاڑنے توپنے میں شرکت نہ کریں، مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ دیں۔ پس وہابیہ دیوبندیہ سخت سخت اشد مرتد و کافر ہیں، ایسے کہ جو ان کو کافر نہ کہے خود کافر ہو جائے، اس کی عورت اس کی عقد سے باہر ہو جائے، اور جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی اور عذر شریعت ترکہ نہ پائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آج کے مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی حالت ہے، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے، اگر وہ فی الواقع کافر نہ ہوا تو وہ فتویٰ کفر خود اسی پر لوٹ کر پڑے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں ان 72 فرقوں کا انجام معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے ان کے کچھ سیاسی اور معاشی اور دنیاوی حالات کا جائزہ لیں۔ آج مسلمانوں کی تعداد 100 کروڑ سے زائد بتائی جاتی ہے، اور 50 سے زائد مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اور بعض ممالک تو دولت کے سرچشموں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب کے سب پراگندہ و منتشر، کوئی اتحاد نہیں، کوئی پرشکوتا آواز نہیں، کوئی روب نہیں۔ بیرونی طور پر ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں تو اندرونی طور پر باہمی خلفشار سے دو چار ہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ بعض مسلم حکومتوں نے اپنے چند وقتی مفادات کی خاطر بعض دوسری مسلم حکومتوں کے مفادات کو اپنے نام نہاد آقاؤں کے ہاتھوں بیچ رکھا ہے، اور مجموعی طور پر قریباً تمام مسلم ممالک چند سپر پاور ممالک کے تابع فرمان ہو چکے ہیں۔ کہنے کو یہ آزاد مملکتیں ہیں، لیکن ان کی ہر حرکت و سکون کا ریموٹ کنٹرول سپر پاور ممالک کے ہاتھوں میں ہے۔ ان حالات میں اپنی آزادی کی باتیں کرنا اور اسلامی قوانین کے نفاذ اور غلبہ اسلام کے دعوے کرنا محض دل کو بہلانے والے ایسے خواب ہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمانوں کی دینی و دنیاوی حالت کیوں اس قدر ناگفتگو ہو چکی ہے؟ یہ دراصل وہ نوشتہ تقدیر ہے جس کو پردہ غیب سے معلوم کر کے ہمارے آقا مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے ہی کھول دیا تھا، اور جہاں بیماریوں اور کمزوریوں، ناکامیوں اور نامرادیوں کی نشاندہی فرمائی تھی، وہیں اس کے اسباب و علل بھی بیان کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ علاج اور صحت، اور پھر فتح و کامرانی اور عالمگیر غلبے کی نوید بھی سنا دی تھی۔ زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں صرف چند حوالے پیش کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ باب افتراق الامم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث درج ہے، ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں سے ایک جنتی ہوگا اور 72 فرقے آگ میں ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایک جماعت کی صورت میں ہوں گے۔ صحیح بخاری کتاب الفطر باب کیف الامر اذا لم تکن جماعت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت درج ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں ان برائیوں کے زمانے میں موجود ہوں تو آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو ان حالات میں مسلمانوں کی جماعت یعنی ان کے امام سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، اور اگر نہ کوئی جماعت ہو نہ امام ہو تو پھر ان تمام فرقوں سے علیحدگی اور کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اب دیکھ لیجئے آج مسلمانوں پر یہ حالات وارد ہیں یا نہیں؟ جماعت احمدیہ کے علاوہ آج 72 فرقے موجود ہیں، لیکن ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو جماعت کہتا ہے اور ناجی فرقہ کہتا ہے، اور دوسرے فرقے کو ناری اور جہنمی فرقہ قرار دیتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان 73 فرقوں میں سے صرف اور صرف ایک ہی وہ فرقہ ہے جس کے متعلق دیگر تمام 72 فرقوں نے مل کر متحدہ طور پر بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ یہ جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج بلکہ غیر مسلم فرقہ ہے۔ چنانچہ 1952 میں پاکستان میں ایک مجلس عمل بنائی گئی تھی جس نے بڑی محنت سے جو قرارداد تیار کی، وہ مولوی اختر علی خان ابن مولوی ظفر علی خان کے الفاظ میں اخبار زمیندار 5 نومبر 1952 کے صفحہ 2 کالم نمبر 6 میں شائع ہوئی۔ وہ یہ تھی، لکھتے ہیں مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے۔ آج مرزا قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحد و متفق ہیں،
حنفی اور وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سب کے علماء، تمام پیر اور تمام صوفی اس مطالبے پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہے، انہیں مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دو۔ یہ مطالبہ زور پکڑتا رہا تاہم کہ 1974 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے جو بدنام زمانہ فیصلہ کیا اور جماعت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا کارنامہ سر انجام دیا، اس کی خوشخبری اخبار نوائے وقت نے ان الفاظ میں دی تھی، لکھا، اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے بڑے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما حق کو متفق ہوئے ہیں، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا ہے، اور قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلے کے حل پر متفق اور خوش ہیں۔ سامعین کرام، مخبر صادق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں سنا چکا ہوں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی اور سوائے ایک کے باقی 72 فرقے ناری ہوں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں پاکستان نیشنل اسمبلی کے اس تاریخ ساز فیصلے کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کو ناجی فرقہ قرار دے رہے ہیں اور باقی 72 فرقوں کو ناری قرار دے رہے ہیں، اور یہ 72 فرقوں کے علماء اور ان کے سیاسی لیڈر 72 فرقوں کو مسلمان اور ناجی اور ایک فرقے کو غیر مسلم اور ناری قرار دے رہے ہیں۔ اور زیادہ تعجب بلکہ مذکر خیز امر یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو کافر قرار دینے والے ان 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ بھی الجماعت کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک فرقہ کا بھی کوئی واجب الاطاعت امام اور خلیفہ نہیں ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الجماعت کو ناجی فرقہ قرار دیا تھا اور اپنے صحابی حضرت حذیفہ کو تاکید فرمائی تھی کہ افتراق و انتشار کے زمانے میں تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ صرف الجماعت اور ان کے امام کے ساتھ وابستہ ہو جانا۔ بس حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کی روشنی میں، جس کا ذکر میں پہلے کرایا ہوں، کہ جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر قرار دے، اگر وہ فی الواقع کافر نہ ہوا تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ یہ 72 کے 72 فرقے ایک مسلم جماعت کو کافر قرار دینے کے جرم میں خود ہی کافر اور ناری قرار پاتے ہیں، اور ان 72 فرقوں سے کافر اور ناری ہونے کا داغ اس وقت تک نہ مٹ سکے گا جب تک وہ اس بدنام زمانہ فیصلے پر حالی اور قالی طور پر لعنت نہ ڈالے اور اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ٹھکرا کر احمدیہ جماعت میں شامل نہ ہو کر اپنی ابدی نجات کے سامان نہ کر لیں۔ سامعین کرام، آئیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عارفانہ حدیث اور پیش خبری کو لے کر مسلمانوں کے سیاسی اور دنیاوی مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ سب کے سب ناری ہوں گے سوائے ایک کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 72 کے 72 فرقے ناری ہوں گے کی ایک تعبیر اور تفسیر یہ بھی ہے کہ سب کے سب فرقے اختلاف اور انتشار کی آگ میں پڑے ہوں گے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور سب کے سب فرقے ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو کر جنگ کی آگ میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ جنگ کی آگ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ جنگ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، ایک تو فتح و تکفیر کی جنگ ہے، دوسری جنگ وہ ہے جو وہ آگ سے کام لینے والی قوم یاجوج و ماجوج سے آتشی ہتھیار لے کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل پیش کرنے سے قبل یاجوج و ماجوج کے فساد اور ان سے محفوظ رہنے کے متعلق قرآن کریم اور احادیث کے حوالے سے بعض پیش گوئیوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج عالم اسلام جس بری طرح سے یاجوج و ماجوج کے نرغے میں پھنس چکا ہے، اس سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے، یہ معلوم کیے بغیر عالم اسلام کے اتحاد اور اسلام کے نفاذ و غلبے کی بات کرنا ہی فضول ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یعنی ہر وہ بستی جسے ہم ہلاک کر چکے ہیں اس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اس کے بسنے والے لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے کود پڑیں گے۔
قرآن کریم میں بیان کردہ واقعات یا تو آنے والی قوموں کے لیے بطور نصیحت اور عبرت کے ہیں، یا ان کے اندر آئندہ زمانوں کے متعلق پیش گوئیاں ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں ایک زبردست پیش گوئی ہے کہ جس طرح گزشتہ زمانے میں یاجوج و ماجوج کہلانے والی قوم زمین میں فساد پیدا کرتے رہی، اسی طرح آئندہ زمانے میں بھی اس صفاتی نام سے متصف ایسی اقوام ظاہر ہوں گی جو وسائل حمل و نقل اور آلات حرب کی ایجاد میں آگ سے کام لے کر بے پناہ ترقی حاصل کرنے کے بعد دنیا میں فساد پیدا کرنے لگ جائیں گی، اور ان کی خاص علامت یہ ہوگی کہ دنیا کی کوئی بلندی یا پستی ان کے لیے روک نہیں رہے گی۔ اور پھر جس طرح اس زمانے میں ذوالقرنین نام کے ایک شخص نے دیوار بنا کر ان کے حملوں کو روکا تھا، اسی طرح آئندہ زمانے میں بھی یاجوج و ماجوج کے صفاتی نام پانے والی قوموں کے حملوں کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور ذوالقرنین کو مبعوث فرمائے گا، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح اور مہدی کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں امت محمدیہ میں ظاہر ہونے والے مسیح کے ساتھ بھی یاجوج و ماجوج کا ذکر ملتا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، یعنی جب عیسیٰ نبی اللہ اصلاح خلق کے کام میں مصروف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرے گا کہ میں نے ایسے انسان پیدا کر دیے ہیں جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں، بس تو میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی کو عبور کرتے ہوئے دنیا میں پھیل جائیں گے۔ گویا قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے مطابق یاجوج و ماجوج کے ظاہر ہونے کا تعلق جہاں ایک طرف مسیحی اقوام کی ترقی کے دوسرے دور سے ہے، وہاں دوسری طرف دجال کے ظہور اور مسیح کی آمد ثانی یعنی ظہور مسیح موعود سے بھی اس کا تعلق بتایا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مسیحی اقوام کی ترقی کا بھی یہی زمانہ ہے، اور انہی اقوام پر یاجوج و ماجوج کی صفات بھی چسپاں ہو رہی ہے۔ چنانچہ مغربی اقوام کی اس عظیم الشان ترقی اور مشرق و مغرب میں ان کے انتشار اور غلبہ کو دیکھ کر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حد بن یسلو۔ اب دیکھ لیں گزشتہ پون صدی کی تاریخ ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے، جس میں مغربی اقوام آگ سے کام لیتے ہوئے نت نئی ایجادات کے ذریعے پوری دنیا پر چھا گئی ہیں، اور خاص طور پر مسلمان قوموں کو انہوں نے پوری طرح زیر کر لیا ہے، اور اب یہ پورے طور پر ان کے نرغے میں پھنس چکی ہیں۔ آج سے 50 سال قبل مسلمانوں کے ایک پورے ملک فلسطین کو صفحہ زمین سے مٹا کر اس کی ہڈیوں اور لاشوں پر صہیونیت کا مرکز تعمیر کرنے کے بعد آج تک فلسطینیوں کو دربدر کر کے مارا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ کس قدر دردناک منظر ہے کہ مسلمان حکومتیں انہی اقوام سے ہتھیار خرید کر باہم کشت و خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ ایران اور عراق کی باہمی جنگ میں ایران کو رشیا اور اس کے اتحادیوں سے اور عراق کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے ایندھن ملتا رہا، اور 8 سال تک یہ آگ مسلسل بھڑکائی جاتی رہی، اور جب عراق طاقتور ہو گیا تو کویت کی حفاظت کے نام پر عراق کی باری لگائی گئی، اور دوسری مسلم حکومتوں سے تمام تر خرچ منافع وصول کرتے ہوئے عراق کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی۔ لیکن جب دیکھا کہ ابھی وہ مفادات پوری طرح حاصل نہیں ہوئے جن کی خاطر یہ مہم شروع کی گئی تھی، تو ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیاروں کی تلاش اور ان کو ختم کرنے کی آڑ میں عراق پر ایک مرتبہ پھر یاجوج و ماجوج کے لشکر حملہ آور ہوئے، اور اب تک اس ملک سے لاشوں اور سسکتی جلتی انسانیت کا دھواں اڑتا چلا جا رہا ہے۔ اسی دوران افغانستان کی بھی باری لگ گئی، اور مستقبل قریب یا بعید میں بعض اور مسلم ممالک نشانے پر ہیں جو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے پیس مشن اور نیو ورلڈ آرڈر میں تعاون کر کے داد و خراج وصول کر رہے ہیں، ان کی بھی کل باری آنے والی ہے۔ سامعین کرام، قرآن و حدیث کی پیش گوئی کے مطابق دجال کے مذہبی فسادات اور یاجوج و ماجوج کے سیاسی فسادات کے عروج کا یہ زمانہ ہے، جس کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا کم و بیش خود مسلمان لیڈر اور دانشور بھی اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس دلدل سے مسلمانوں کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے اور کون نکال سکتا ہے، اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہوتی۔ آئیے ہم بتاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کا علاج کہاں ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں حدیث رسول سنا چکا ہوں کہ یاجوج و ماجوج کا ان ظاہری ہتھیاروں سے مقابلہ کیا جا سکے گا، یہ خیالی دل سے نکال دینا چاہیے۔ ایک ہی طریقہ ہے ان مصائب سے نکلنے کا، اور وہ یہی ہے کہ خدا کی طرف سے مبعوث کردہ امام الزمان کے جھنڈے تلے آ جائیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے خلفائے کرام کے حصن حسین مضبوط خلا میں داخل ہو جائیں، تو یاجوج ماجوج کے حملوں سے نجات کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مسیح موعود و مہدی موعود کے زمانے میں اسلام دشمنوں کے نرغے میں آ جائے گا، یعنی ایک محاصرے کی کیفیت ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ مسیح موعود کو وحی کرے گا کہ تم اور تمہارے ساتھی اللہ تعالیٰ کے کوہ طور پر ظاہر ہونے والے جلوے یعنی چمکتے ہوئے نشانے آسمانی کی پناہ میں آ جاؤ، اور یہی کیفیت تمہیں دشمنوں کے شر سے بچائے گی۔ اسی طرح یاجوج و ماجوج کی اس عظیم فتنہ سے نجات کے سلسلے میں اپنی مقبول دعاؤں کی بشارت دیتے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فَإِنَّ ذَلِكَ يَقُومُ الْمَسِيحُ أَمَامَ رَبِّهِ الْجَلِيلِ وَيَدُعُو فِي اللَّيْلِ الطَّوِيلِ بِالصِّرَاخِ الْغَوِيلِ وَيَذُوبُ ثَوْبَانِ الثَّلْجِ عَلَى النَّارِ
وَيَبْتَهِلُ لِمُصِيبَةٍ نَزَلَتْ عَلَى الدِّيَارِ وَيَذْكُرُ اللَّهَ بِدُمُوعٍ جَارِيَةٍ وَعَبَرَاتٍ مُتَحَدَّرَةٍ فَيُسْمَعُ دُعَاءُهُ لِمَقَامٍ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَتَنزِلُ الْمَلَائِكَةُ لِوَاءِ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَفْعَلُ وَيُنَجِّي النَّاسَ مِنَ الْوَبَاءِ فَهُنَاكَ يُعْرَفُ الْمَسِيحُ فِي الْأَرْضِ كَمَا عُرِفَ فِي السَّمَاءِ فَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي قُلُوبِ الْعَامَّةِ وَالْأُمَرَاءِ حَتَّى يَتَبَرَّكُ الْمُلُوكُ بِثِيابِهِ۔ ترجمہ اس عبارت کا یہ ہے کہ جب یاجوج و ماجوج کا مچایا ہوا فساد اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا تو مسیح موعود اپنے رب جلیل کے سامنے بڑی گریہ وزاری کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر ان مصائب کے جو ملکوں پر وارد ہو چکے ہوں گے رفع ہونے کے لیے دعا کرے گا۔ پس اس کی دعا اس مقام و مرتبہ کی بدولت جو اسے اپنے رب کے حضور حاصل ہوگا سنی جائے گی۔ تب ملائکہ آسمان سے اتریں گے اور دنیا کو ان مصیبتوں سے نجات دلائیں گے۔ تب مسیح موعود زمین پر بھی اسی طرح پہچانا جائے گا جیسے آسمان پر، اور یہ مقبولیت جو عامت الناس اور عمراء کے دلوں میں پیدا ہوگی اتنی عظیم الشان ہوگی کہ بادشاہ بھی دیوانہ وار اس کی طرف آئیں گے تاکہ اس کے کپڑوں سے برکت حاصل کریں۔ سامعین کرام، یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیج کی جنگ کی ابتدا ہی میں تمام پہلوؤں سے تجزیہ کھول کر عالم اسلام کو سمجھا دیا تھا کہ یہ محض عرب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معاملہ صرف عراق اور کویت کی جنگ کا نہیں بلکہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے تمام مسلم حکومتوں کو آپس میں سر جوڑ کر باہمی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا، میں جماعت احمدیہ کے سربراہ کے طور پر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، خواہ وہ ہمیں بھائی سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ پرزور اور عاجزانہ نصیحت کرتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شدید خطرات درپیش ہیں۔ تمام عالم اسلام کی دشمن طاقتیں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دخل اندازی کے بہانے ڈھونڈتی ہیں، اور ایک لمبا عرصہ ہوا آپ ان کے ہاتھوں میں نہایت بے کس اور بے بس مہروں کی طرح کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے خدا کا خوف کریں اور اسلام کی طرف واپس لوٹیں۔ اور آخری پیغام میرا یہی ہے کہ وقت کے امام کے سامنے سر تسلیم خم کرو، وہی ہے جو تمہاری سربراہی کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر اس سے علیحدہ ہو کر تم ایک ایسے جسم کی طرح ہو جس کا سر باقی نہ رہا ہو۔ بس واپس لوٹو اور خدا کی قائم کردہ اس سیادت سے اپنا تعلق باندھو۔ خدا کی قائم کردہ قیادت کے انکار کے بعد تمہارے لیے کوئی امن اور فلاح کی راہ باقی نہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، خواہ معاملات کتنے بھی بگڑ چکے ہوں، اگر آج تم خدا کی قائم کردہ قیادت کے سامنے سر تسلیم خم کر لو تو نہ صرف یہ کہ دنیا کے لحاظ سے تم ایک عظیم طاقت کے طور پر ابھرو گے، بلکہ تمام دنیا میں اسلام کے غلبے کی ایسی عظیم تحریک چلے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یہ ایک دردمند دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا محبت بھرا پیغام تھا جو اگست 1990 میں دیا گیا۔ اس وقت مسلم حکومتوں کے پاس ابھی کافی وقت تھا کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھتے اور اخلاص اور درد سے بھری ہوئی آواز پر کان دھرتے، مگر جیسا کہ دنیا جانتی ہے یہ آواز سدا بصہرا ثابت ہوئی اور مسلمان ممالک نے اس پر توجہ کرنے کی بجائے اسلام دشمن طاقتوں سے گٹھ جوڑ کر لیا اور پھر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے گلے کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس حقیقت یہی ہے کہ خلافت اور ایک واجب الاطاعت امام کے بغیر عالمی اسلام کا اتحاد ممکن ہی نہیں، اور خلافت کے قیام کے لیے دنیاوی کوششیں بیکار اور بے سود ہیں، کیونکہ اگر مثلا دیوبندیوں وہابیوں میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر لیا جائے تو بریلویوں کو قابل قبول نہیں ہوگا، اگر بریلویوں میں سے کوئی امام مقرر ہو جائے تو وہ دیوبندیوں وہابیوں کو منظور نہ ہوگا، اگر اہل سنت والجماعت میں کوئی خلیفہ مقرر ہو تو شیعوں کو ہرگز قابل قبول نہ ہوگا، اسی طرح شیعوں کا امام سنیوں کو منظور نہ ہوگا۔ اور سیاسی لحاظ سے بھی اگر سعودی عرب یا کویت وغیرہ کا کوئی لیڈر امیر المومنین بنایا جائے تو وہ ایران و عراق کو منظور نہ ہوگا، اور ایران عراق وغیرہ کا کوئی لیڈر خلیفہ بنایا جائے تو وہ سعودی عرب کو منظور نہ ہوگا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے ایک ماہنامہ رسالہ جس کا نام ہے سبق پھر پڑھو، اس کے ماہ اگست 1992 کے شمارے میں لکھا، حقیقتاً ان تمام حکمرانوں نے وہی شکل اختیار کر رکھی ہے جو دور جہالت میں قبائل کے سرداروں نے اختیار کر رکھی تھی، اور جن سے اقتدار چھین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خلیفہ کے سپرد کیا تھا۔ قرآن و سنت سے ہماری روگردانی بڑی ذلت اور رسوائی کا باعث بنی ہوئی ہے، جس سے اس وقت امت مسلمہ دو چار ہے۔ حل ایک ہی ہے کہ خلافت کی گاڑی جہاں سے پٹری سے اتری تھی وہیں سے اسے پھر پٹری پر ڈال دیا جائے۔ واضح اور دو ٹوک تشخیص کے بعد امت کے تمام دکھوں کے لیے ایک ہی شافی نسخہ ہے کہ خلافت کو اس دنیا میں پھر سے بحال کر دیا جائے۔ سامعین کرام، احباب ذرا سن لیں، تھوڑا سا مضمون رہ گیا ہے۔ سامعین کرام، اس تمنا کو پوری کرنے
اس تمنا کو پوری کرنے اور خلافت کو قائم کرنے کے لیے بہت سی تحریکیں اٹھیں، اور آج بھی کئی تنظیمیں اس کوشش میں اپنے اوقات ضائع کر رہی ہیں، اور بجز حسرت اور نامرادی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے جو حقیقی ایمان اور عمل صالح سے وابستہ ہوں، کہ ان میں وہ خود خلافت کی نعمت کو قائم فرما دے گا۔ اور یہی ہماری منادی ہے اور یہی ہمارا اعلان ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ماننے کے نتیجے میں جماعت احمدیہ حقیقی ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خلافت کا نظام جاری فرما دیا۔ اس کے علاوہ آپ تمام عالم اسلام میں تلاش کر کے دیکھ لیں، کسی بھی تنظیم یا فرقہ یا کسی بھی مسلم حکومت میں خلافت حق اسلامیہ کا کوئی وجود نہیں ملے گا۔ اسی لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، سارا عالم اسلام مل کر زور لگا لے اور خلیفہ بنا کر دکھا دے، وہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ خلافت کا تعلق خدا کی پسند سے ہے، اور خدا کی پسند اس شخص پر خود انگلی رکھتی ہے جسے وہ صاحب تقویٰ سمجھتا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ تمام عالم اسلام جس خلافت کی تمنا اور تلاش میں سرگردان ہے، آج جماعت احمدیہ اس عظیم الشان نعمت سے متمتع ہو رہی ہے، اور مختلف رنگ و نسل، مختلف تہذیب و تمدن، مختلف اقوام اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے 178 ملک میں بسنے والے کروڑوں احمدی اپنے واجب الاطاعت امام اور خلیفہ وقت کی ایک آواز پر اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی ملک احمدی یا مسلمان سے پوچھ لے کہ تمہارا امام اور خلیفہ کون ہے، وہ فوراً جواب دے گا ہمارے موجودہ امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ہیں۔ افریقہ کے احمدی کا بھی یہی جواب ہوگا، امریکہ کے احمدی کا بھی یہی جواب ہوگا، برطانیہ کے احمدی کا بھی یہی جواب ہوگا، جرمن کے احمدی کا بھی یہی جواب ہوگا، ہاں ہندوستان کے احمدی کا بھی یہی جواب ہوگا، اور پاکستان کے احمدی کا بھی یہی جواب ہوگا۔ بلا استثناء 178 ملکوں کے ہر احمدی، بچے بڑے مرد عورت، ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ ہمارے پیارے امام اور پانچویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تائید و نصرت فرمائے اور تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عظیم الشان آسمانی قیادت اور سیادت کے زیر سایہ جماعت احمدیہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اور اسلام کے عظیم الشان خدمات کی توفیق مل رہی ہے۔ قرآن کریم کے تراجم کی اشاعت کے لحاظ سے، تعمیر مساجد کے لحاظ سے، اور بنی نوع انسان کی خدمت کے لحاظ سے، اس کی تفصیل کو چھوڑتے ہوئے میں آخر میں صرف ایک برکت کا ذکر کرتا ہوں جو آج کی سیٹلائٹ کی دنیا میں اسلام و قرآن کریم کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں جماعت احمدیہ کو عطا ہوئی ہے، اور وہ ہے احمدیہ مسلم ٹیلی ویژن انٹرنیشنل MTA کا قیام۔ اس ٹی وی چینل کے ذریعے روزانہ 24 گھنٹے تمام دنیا میں اسلامی نشریات ہو رہی ہیں، راؤنڈ دی گلوب، راؤنڈ دی کلاک، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر خطہ زمین پر اسلام اور قرآن کی ندا بلند ہو رہی ہے، اور انتہائی مخرب الاخلاق BCO ٹی وی چینلز کے درمیان یہ واحد اسلامی نشریات کا ٹی وی چینل ہے جو اخلاقی و روحانی تباہی کے عالمی سیلاب میں گویا کشتی نوح کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ خلافت خامسہ کے انتخاب میں MTA انٹرنیشنل مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ نے جو کردار ادا کیا اس کے سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ خلافت خامسہ کے انتخاب کے سلسلے میں MTA کی نشریات کو دنیا بھر میں نہایت عقیدت اور دلچسپی سے دیکھا گیا۔ جماعت احمدیہ کے افراد تو عقیدت سے دیکھ رہے تھے اور اپنے ایمانوں کو تازہ کر رہے تھے، لیکن غیر بھی بڑی دلچسپی اور حسرت کے ملے جلے خیالات کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ بعض نے بعد میں بڑی حیرت کا بھی اظہار کیا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 21 مئی 2004 میں فرمایا، لندن میں مجھے کسی نے بتایا کہ ایک سکھ نے کہا کہ ہم بڑے حیران ہوئے آپ لوگوں کا یہ سارا نظارہ دیکھ کر، سارا نظام دیکھ کر، اور پھر انتخاب خلافت کا سارا نظارہ دیکھ کر۔ پاکستان میں ہمارے ڈاکٹر نوری صاحب کے پاس ایک غیرت جماعت بڑے پیر ہیں یا عالم ہیں، وہ آئے اور بتایا کہ میں نے بھی MTA پر دیکھا تھا، یہ ایسا نظارہ تھا جو بہت حیرت انگیز تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جماعت احمدیہ سچی ہے۔ کہتے ہیں یہ تو میں نہیں کہتا، یہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ جماعت احمدیہ سچی نہیں ہے، لیکن یہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت آپ کے ساتھ ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور انور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ہمارے ساتھ ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ہمارے ساتھ ہو گئی تو پھر اور کیا چیز رہ گئی؟
یہ آنکھوں پر پردے پڑے ہونے کی بات ہے اور دلوں پر پردے پڑے ہونے کی ہی بات ہے۔ آخر میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مختصر سے اقتباس پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس یاد رکھیں کہ آپ کی وحدت خلافت سے وابستہ ہے اور امت واحدہ بنانے کا کام خلافت احمدیہ کے سپرد ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ میں خدا کی قسم کھا کر اس مسجد میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام امت واحدہ بنانے کا کام خدا تعالیٰ نے اس دور میں خلافت احمدیہ کے سپرد کر دیا ہے۔ جو اس سے تعلق کاٹے گا وہ امت واحدہ سے اپنا تعلق کاٹے گا اور اس کی کوئی کوشش خواہ نیکی کے نام پر ہی ہو کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ خلافت احمدیہ وہ مثمر شاخ ہے، خلافت احمدیہ وہ مثمر شاخ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے توحید کے پھل لگانے کے لیے سرسبز و شاداب کر کے دنیا میں قائم کیا ہے۔ اس پر اگر بری نیت سے حملہ کریں گے، اس پر اگر آپ بدظنی سے کام لیں گے تو اپنے آپ کو ہلاک کریں گے، کیونکہ خدا ہے جو اس کی پشت پناہی پر کھڑا ہے اور کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ خلافت کو دوبارہ مٹنے دے، یہاں تک کہ وہ اپنے اعلیٰ مقاصد کو حاصل کر لے کہ دنیا میں ایک ہی دین ہو اور وہ دین اسلام ہو، توحید ساری دنیا پر چھا جائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دائمی نبی کے طور پر تمام دنیا کو قبول ہو جائیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔